مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ سات تراویح ہو گئی اور 10:30 پارے ہو گئے الحمدللہ۔ سورۃ الاعراف کی بات چل رہی تھی۔ 90 پارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف کے بعد سورۃ الانفال نازل فرمائی۔ ہجرت کے بعد یہ سورت اتری ہے، سورۃ الانفال۔ انفال کے معنی آتے ہیں مال غنیمت۔ کیا آتا ہے؟ مال۔ جب ایمان والے مشرکین سے جنگ کریں اور جنگ کے نتیجے میں ایمان والوں کو فتح نصیب ہو گئی تو اس کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سن ہجری 2 میں 17 رمضان المبارک غزوہ بدر پیش آیا، اسلام کی سب سے پہلی جنگ، جس کو جنگ فرقان بھی کہتے ہیں، حق اور باطل میں فرق کرنے والی جنگ۔ ایمان والوں کی طرف 313 تھے اور مشرکین کی طرف ہزاروں سے زیادہ تھے۔ ہتھیاروں سے لیس گھوڑے، اونٹ، تلواریں، نیزے سب بھرے پڑے تھے ان کے پاس۔ صحابہ کرام کے پاس کچھ بھی نہیں۔ کسی صحابی کے پاس تو لکڑی کا ڈنڈا تھا۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے بھروسے نکل پڑے، اس لیے کہ وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا قافلہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا قافلہ تجارتی قافلہ ساز و سامان کے ساتھ میں ملک شام سے مدینہ آ رہا تھا۔ مدینہ نہیں، مکہ المکرمہ جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی اطلاع ملی، صحابہ کرام کو تیار کیا اور کہا کہ اس قافلے پر حملہ کرتے ہیں۔ وہ قافلے پر جتنا ساز و سامان تھا وہ صحابہ کرام کا تھا، جو ہجرت کرتے وقت میں انہوں نے چھوڑ کر آئے تھے۔ ہمارا مال لینے کے لیے اس ارادے سے نکلے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو اس کی بھنک لگی، انہوں نے فوراً خط روانہ کیا مکہ المکرمہ اور کہا کہ ہم پر مسلمان حملہ کرنے والے ہیں، لہٰذا تم ایک لشکر لے کر ہمارے دفاع میں آؤ۔ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت میں اپنے تجارتی قافلے کو لے کر دوسرا راستہ لے کر مکہ المکرمہ نکل گئے، اور ابو جہل 1000 سے زیادہ کا لشکر لے کر طاقت کی زعم میں، تکبر اور گھمنڈ کے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ حالانکہ یہ جنگ کا معاملہ نہیں تھا، لیکن جنگ کرنا پڑی۔ کیا کرنا پڑی؟ بولو، جنگ کرنا پڑی۔ تو 17 رمضان المبارک کو سب سے پہلی اسلام کی جنگ پیش آئی، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ صحابہ کتنے تھے؟ 313 صحابہ اکرام تھے۔ اللہ رب العزت نے زبردست فتح عطا فرمائی، ایسی ویسی نہیں، زبردست فتح عطا فرمائی، ایسی زبردست کہ مشرکین کے 70 لوگ قتل ہو گئے اور 70 لوگ قیدی بنائے گئے۔ کیا بنائے گئے؟ قیدی بنائے گئے۔ ابو جہل بھی اس جنگ میں قتل ہوا، امیہ ابن خلف اس جنگ میں قتل ہوا۔ جتنے بھی مشرکین مکہ کے گرو گھنٹال تھے، سردار قسم کے لوگ تھے، اس جنگ کے اندر کیا ہو گئے؟ مارے گئے۔ مال غنیمت ہاتھ آیا۔ یہ پہلا موقع تھا جس میں صحابہ کرام کے پاس مال غنیمت آیا تھا۔ اب صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ کیا کریں، انصار کو ملے زیادہ ملے گا یا مہاجرین کو ملے گا؟ فیصلہ کون کرے گا؟ اس لیے کہ اس کے پہلے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا نہیں تھا جس کی وجہ سے اس کے معاملے میں مسائل معلوم نہیں تھے۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مال غنیمت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کرنا ہے اس کا؟ قرآن کی آیت اتری، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول واتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اے نبی جی، آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ کا مال ہے، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اور رسول اس کو تقسیم کریں گے اللہ کے حکم سے. کیا کریں گے؟ اللہ کے حکم سے نبی اس کو تقسیم کریں گے. بات ختم ہو گئی. اب یہاں نہ انصار فیصلہ کریں گے نہ مہاجر فیصلہ کریں گے، فیصلہ تو اللہ کریں گے. پھر اللہ رب العزت نے 10ویں پاری کی پہلے ہی آیت میں وہ تفصیل اس کی بتا دی، وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، وہاں سے کہ آپ جان لینا چاہیے کہ تمہارا جو مال غنیمت ہے یہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اور اسی طرح اس کا 5واں حصہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا. اس کی تفصیل اس کی بیان فرمائی. لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم بدر کے موقع پر اللہ کو یاد کرو کہ اللہ رب العزت نے تم کو فتح عطا فرمائی، ورنہ تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی کہ تم جیت جاتے. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. تم نے مشرکین کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ کی قدرت نے ان کو قتل کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی طرف جو پتھر پھینک کر مارے، جو کنکریاں پھینک کر ماری، اور جو مٹی ڈالی ہے وہ مٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ڈالی بلکہ کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جنگ کے موقع پر اور عرض کیا، یا رسول اللہ آپ مٹی لیجیے ایک مٹھی اور مشرکین کی طرف دے ماریے، پھینکیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کو پھینکا. ابھی ایک مٹھی مٹی کتنے لوگوں کی آنکھوں میں جائیں گی، لیکن اس کا اثر یہ رہا، یہ معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. مشرکین مکہ کے ناکوں میں، کانوں میں، آنکھوں کے اندر وہ مٹی چلے گئی اور اتنا دھول جمع ہو گئی میدان کے اندر کہ وہ الٹے پاؤں بھاگنے لگے. تو اللہ نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. آپ نے جو پھینکا ہے وہ آپ نے نہیں پھینکا ہے، کس نے پھینکا ہے؟ اللہ نے پھینکا. نبی کا معجزہ یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے. نبی معجزے اپنے مرضی سے نہیں ظاہر کرتے ہیں جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو. جب تک حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑوں سے اونٹنی کا مطالبہ کیا، ان کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں جو ہے نا اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر بتاؤ، وہ بھی ایسی ویسی نہیں، 9 مہینے کی حاملہ اونٹنی ہونی چاہیے، اس کے پیٹ میں بچہ اونٹنی بھی ہو اور حمل سے بھی ہو، اور وہ بھی کہاں سے نکلیں گی؟ پہاڑ سے نکلے. ہوتا ہے تو دماغ میں تصور آتا ہے کبھی ایسا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، یا اے میرے اللہ یہ میری قوم ایسا مطالبہ کر. اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ نکال دیتے، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. اللہ رب العزت نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، اور وہ بھی کون سی؟ گابن اونٹنی نکالی، حاملہ. بعض لوگ جو ہے نا معجزے کا انکار کرتے ہیں، بعض لوگ کرامات کا انکار کرتے ہیں. جو ولیوں کے ہاتھ مر جو قدرت کا اظہار ہو جائے، خرق عادت، خلاف عادت جو چیزیں پیش آ جائے اس کو کرامت کہتے ہیں. نبیوں کے ہاتھ پر جو خلاف عادت چیزیں پیش آ جائیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں. اور یہ دونوں اللہ کی طرف سے. دونوں کس کی طرف سے؟ دونوں اللہ کی طرف سے. اسی طرح 10ویں پارے میں اسی سورۃ الانفال کے اندر 10ویں پارے کے اندر 4واں رکوع، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. ایمان والوں کو کہا گیا ہے اے ایمان والو اگر تم ایمان پر ثابت قدم رہو اور جمے رہو، میدان کے اندر ڈٹ کر مقابلہ کرو گے، تو تم اگر 20 بھی ہوں گے نا تو تمہارے سامنے اگر 200 بھی ہوں گے تو تمہارے 20 کافی ہو جائیں گے. 20 صابرون یغلبوا 200. یہ 20 کہتے ہیں 20 کو، اور 200 کہتے ہیں 200 کو. گویا کہ ایک بندہ کس کا مقابلہ کر رہا؟ 10 کا مقابلہ کر رہا ہے، تو 20 بندے 200 کے مقابلے میں کافی ہو جائیں گے اگر تم جمے رہو. کیا رہو؟ میدان میں ڈٹے رہو، مقابلے کے لیے جمے رہو. تمہارے دل کے اندر ایمان کی اگر طاقت ہے تو تم اگر 20 بھی ہوں گے تو انشاءاللہ 200 پر کیا ہو جائیں گے؟ غالب آ جائیں گے. آگے جملہ سنو، وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 100,000 پر کیا ہوں گے؟ بھاری پڑیں گے. 100 بھی ہوں گے تو 1000 پر کیا ہوں گے؟ جیسے کہ بدر کے موقع پر 313 تھے، اللہ رب العزت نے ہزاروں سے زیادہ کی تعداد پر ان کو فتح عطا فرمائی. آج بھی ایمان والے جو ہے نا، اصل میں ایمان والوں نے اپنی طاقت کو بھلا دیا ہے. ایمان والے اپنی طاقت کو پہچانتے نہیں اللہ نے کس طاقت سے ہمیں نوازا ہے.
ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو ڈرو نہیں، غم نہ کرنا، اگر تم سچے پکے ایمان والے ہیں تو ہمیشہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، ہر میدان میں فتح تمہاری ہوں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جمنا چاہیے۔ آج مسلمانوں کے دل میں بزدلی چھا گئی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ مسلمان اور ڈر یہ دونوں اکٹھا کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ جہاں ایمان والا ہو اور وہاں ڈر ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے دل میں جو بزدلی آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہوں گے، لیکن ان پر ظلم ہو رہا ہوگا، ان کو قتل کیا جا رہا ہوگا، ان کو کاٹا جا رہا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں، بہادر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئیں گی نا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا کہ نانا تعداد میں تم سے بھی کئی گنا زیادہ ہوں گے۔ کہا کہ پھر کیوں مسلمان کیوں مغلوب ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوہن، کیا وہن، ایک موت سے نفرت اور دوسرا دنیا سے محبت۔ دو چیزوں کی وجہ سے ایمان والے کے دل میں بزدلی پیدا ہو جائیں گی، ایک موت سے نفرت، موت سے ڈر، اور دوسرے نمبر پر دنیا کی محبت۔ آج ہے ہمارے اندر یہی دونوں صفت ہے۔ دنیا کو ایسا سمجھتے کہ زندگی بھر بلکہ قیامت تک ہمیشہ کے لیے اسی جگہ پہ رہنا ہے، اور جب موت کا تذکرہ کوئی گھر میں کرتا ہے یا زبان سے غلطی سے مرنے کا تذکرہ کرتا ہے تو گال پہ ہاتھ رکھ کے توبہ توبہ کرتے ہیں، بھائی موت کا تذکرہ مت کرو۔ یہ گال پہ ہاتھ رکھو یا گلے پہ ہاتھ رکھو یا کدھر بھی ہاتھ رکھو، موت تو بہرحال آئے گی۔ فَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ کسی کو چھوڑا نہیں آج تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کو نہیں چھوڑا، نہ نبیوں کو، نہ کسی جناتوں کو، نہ کسی عام انسانوں کو، آج تک کوئی بھی انسان بچا نہیں ہے، اور قیامت تک کوئی بچے گا بھی نہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے صاف طور پر بار بار کہا ہے، لیکن کچھ جگہ پر موت کا نام لے کر کہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ تو ہر زندہ کو، ہر جاندار کو چکنا ہی چکنا ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے اس کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جانا ہے، جو زندہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مرنا ہے۔ اللہ نے اس جہاں کو اسی کوالٹی کا بنایا ہے کہ اس کو ختم ہونا ہے، اس کے مقدر میں فنا ہونا ہے، اس کے مقدر میں مر جانا ہے۔ تو یہ زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اصل زندگی اور دائمی زندگی، ہمیشہ کی زندگی وہ کہاں ہوں گی؟ جنت میں ہوں گی۔ کہاں ہوں گی؟ جنت میں ہوں گی۔ ان الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ قرآن کہتا ہے کہ جہنمی لوگ، جن لوگوں نے قرآن کو جھٹلا دیا، تکبر کیا اپنے آپ میں اور اللہ کے احکام کا انکار کیا، یہ کل قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور ان کا نکلنا ایسا ہی ناممکن ہوگا جیسے کہ اونٹنی کا سوئی کے سوراخ کے اندر داخل ہونا۔ سوئی کے سوراخ میں اونٹنی جا سکتی ہے؟ سم الخیاط، خیاط کہتے ہیں سوئی، سم سوئی کا سوراخ۔ تو جس طرح سے سوئی کے سوراخ میں اونٹنی نہیں جا سکتی، تو جہنم میں جانے کے بعد جہنمی جہنم سے باہر کبھی نہیں نکلے گا۔ جنت میں جانے کے بعد جنتی بھی جنت سے کبھی باہر نہیں نکلے گا، ہمیشہ کی زندگی۔ جنتیوں سے اگر کہا جائے نا کروڑوں سال تمہیں رہنا ہے پھر باہر نکلنا ہے، تو غم کے مارے مر جائے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں پہ رہنا ہے، کبھی بھی یہاں سے نہیں نکلنا ہے، اگر اس وقت موت ہوتی ہے تو یہ خوشی کے مارے مر جاتے، یہ خوشی کے مارے کیا جاتے؟ مر جاتے۔ تو نہ جنتی کو موت آئیں گی اور نہ جہنمی کو موت آئیں گی، بلکہ موت کو ایک دمبے کی شکل دی جائیں گی، اور ان دونوں کے درمیان جنتی بھی دیکھیں گے جہنمی بھی دیکھیں گے، ان دونوں کے درمیان میں اس موت کو دمبے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ بھائی اب موت بھی مر گئی تو اب موت اس کے بعد کبھی آئیں گی؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت میں نیند آئے گی؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے، جب موت نہیں ہوگی تو اس کی بہن بھی نہیں، جنت میں نیند بھی نہیں ہوگی۔
یہاں پر نیند اللہ نے ہمارے تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، تکلیف کو راحت میں بدلنے کے لیے، وہاں نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ تکلیف ہوگی، نہ ٹینشن، نہ غم، نہ کوئی پریشانی ہوگی. الحمدللہ. اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو اس جگہ کا جو ہے مستحق بنا دے. اسی طرح سورۃ الانفال کے بعد سورۃ التوبہ ہے. سورۃ الانفال، سورۃ التوبہ، یہ دونوں بالکل بازو بازو میں ہیں اور دونوں کے اندر سیم مضامین ہیں. سورۃ الانفال کے اندر مال غنیمت کا تذکرہ ہے اور سورۃ التوبہ کے اندر مشرکین مکہ کے ساتھ اور جن لوگوں نے معاہدے کو توڑا تھا ان لوگوں کے ساتھ قتال اور جنگ کا تذکرہ ہے. سورۃ التوبہ یہ 10ویں پارے کے اندر ہے. سورۃ التوبہ یہ واحد سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. 114 سورتیں پورے قرآن کریم میں ہیں، لیکن یہی ایک سورت ہے جس کے شروع میں کیا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک وجہ اس کی یہ کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے عتاب نازل فرمایا ہے. مشرکین نے معاہدے کو توڑا تھا، مشرکین مکہ نے، تو عتاب نازل ہوا ہے اور برات نازل ہوئی. براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہیں اور بالکل سخت احکام نازل ہو گئے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پورے قرآن کریم میں سب سے سخت سورت اگر کوئی ہوں گی تو وہ کون سی ہے؟ سورۃ التوبہ ہے. تو جہاں پر سختی کا معاملہ کرنا ہو، اگر ہمارے کسی فیملی کا کوئی بندہ کوئی پرس یا کوئی قیمتی چیز چرا کر بھاگے اور ہم اس کے پیچھے چلے جائیں اور اس کو پکڑ لے، تو پکڑنے کے بعد ہم کیا کہیں گے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے ہماری پرس کیوں چرائی؟ ایسا کہیں گے؟ پکڑتے کے ساتھ سیدھا ڈانٹ ٹپٹ شروع کریں گے. اسی طرح مشرکین نے، اور بعض لوگ جو ہے نا اسی صفحے کے اندر سورہ برات کے اندر ایک آیت کریمہ ہے جس سے مشرکین یہاں کے رہنے والے جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. کہ جب اشہر حرم، حرمت والے 4 مہینے ختم ہو جائے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب، یہ 4 مہینے حرمت والے، اس میں جنگ کرنا منع ہے. یہ جب ختم ہو جائے تو مشرکین جہاں دکھے انہیں پکڑو، انہیں قتل کرو اور ہر گھات کی جگہ پر بیٹھ کر ان کو جو ہے پکڑنے کی کوشش کرو. اور اگر وہ توبہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ان کو پھر چھوڑ دو. ابھی آیت کا ترجمہ میں نے سنایا. یہ آیت کا ترجمہ اٹھا کر اچھال کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے کہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ مشرکین جہاں دکھے ان کو کیا کرو؟ قتل کرو. بھائی اس کا پس منظر تو دیکھو، اس کے پیچھے کی کہانی تو دیکھو. کوئی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس وقت کے حالات کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، تب جا کر اس جملے کا صحیح مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے. یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی، یہ اس وقت کی آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ نے امن کا معاہدہ کیا تھا، صلح کا معاہدہ کیا تھا کہ کوئی آپس میں جنگ نہیں ہوں گی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. لیکن مشرکین مکہ نے اس معاہدے کو، ایگریمنٹ کو توڑ دیا. کیا کر دیا؟ توڑ دیا. اللہ رب العزت نے پھر بھی مہلت دی، کہا کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، 4 مہینے ان کو مدت ہے، یہ حرمت والے مہینے سدھر جاؤ، توبہ کرو. اگر پھر بھی نہیں سدھریں گے، تم نے معاہدہ توڑنے کی وجہ سے جب یہ 4 مہینے گزر جائیں گے حرمت والے، تو اس کے فوراً بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے حکم دیا کہ جنہوں نے معاہدہ توڑا، اگریمنٹ توڑا ہے، ان کو کیا کرو؟ قتل کر دو. یہ اس زمانے میں اس وقت کے مشرکین مکہ کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہو گئی ہے. اگر جس طرح سے آپ لوگ اس آیت کا یہ مطلب نکالتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ بھائی جہاں کہیں مشرکین دکھو وہاں قتل کرو. اللہ کے رسول کے زمانے میں مدینے کے اندر بھی یہودی اور نصارہ رہتے تھے. فتح مکہ کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کے اندر کچھ لوگ تھے جنہوں نے ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس وقت میں عرب سے سارے مشرکین کو پاک کر دیا گیا، نکالا گیا، قتل نہیں کیا گیا، نکالا گیا، تاکہ عرب مسلمانوں کا پورے دنیا کے اندر مرکز بنے. کیا بنے؟ مرکز بنے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حقوق بتلائے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کو غیر مسلم کے، کہ المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، مسلمان تو وہ ہیں کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے، چاہے وہ انسان مسلمان ہو، چاہے وہ کون ہو، غیر مسلم. تو اگر قتل کرنے کا حکم دیتا تو ایک بھی اس وقت میں مشرک اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود نہ ہوتا.
اللہ کے رسول نے چھوڑ دی، اس کا مطلب اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی مشرک دکھے اس کو قتل کرو. اس آیت کا مطلب اس وقت کے حالات کے ساتھ جڑتا ہے، اس کے بغیر اس کا مطلب ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ سورۃ التوبہ ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ اس لیے نہیں ہے. اور جب حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک خلیفۃ المسلمین، میں چاہتا ہوں کہ بہت سارے حافظ قرآن قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، قرآن کا حصہ ضائع ہو رہا ہے، تو لہٰذا آپ ایک کام کرو کہ جس کے پاس قرآن کا جو حصہ ہے اس کو جمع کرو، دو گواہوں کے ساتھ. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جس کام کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں. بار بار اصرار کرنے کے بعد اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے سینے میں شرح صدر عطا فرمایا، اطمینان عطا فرمایا. پھر انہوں نے کہا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ وہی لکھنے والے تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کو بلایا گیا، ان کے سامنے یہ پیشکش کی تم قرآن کو جمع کرو، قرآن کو. تو انہوں نے بھی انکار کیا، جس کام کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے وہ کام میں نہیں کر سکتا. بار بار ان کو اصرار کرتے رہے. بعد میں ان کا دل بھی مطمئن ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اب کروں گا. اعلان حکومتی لیول پر اعلان کیا گیا، جس کے پاس قرآن کا جو حصہ ہے، کسی کے پاس چمڑے پر، کسی کے پاس ہڈی پر، کسی کا پتھروں پہ، کسی کا پٹوں کے اوپر، الغرض جس کے پاس جو اسباب ہوتے تھے انہوں نے اس کے اوپر قرآن کا وہ حصہ لکھا ہوا تھا. جس کے پاس جو حصہ ہے وہ قرآن کا وہ حصہ لے کر آئے اور ساتھ میں دو گواہوں کو لے کر آئے کہ بھائی یہ قرآن ہے. اس لیے کہ وہ اہل زبان، اہل عرب تھے، عربی زبان تھی، قرآن بھی عربی زبان میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ عربی کا کوئی جملہ لے کر آ جائے اور کہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے. قرآن کی آیت لاؤ اور ساتھ میں کیا بھی پیش کرو، دو گواہوں کو پیش کرو. یہ لکھا گیا، الف لام میم سے لے کر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک یہ جمع کیا جا رہا تھا. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں پورے قرآن کو ابوبکر صدیق کے زمانے میں جمع کیا گیا. حضرت عثمان غنی کا جب دور آیا انہوں نے سورتوں کی ترتیب عطا فرمائی. سورہ فاتحہ پہلے، سورہ بقرہ اس کے بعد، سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ، یہ سورہ اعراف، سورہ انفال، سورہ توبہ، یہ ترتیب کے ساتھ حضرت عثمان غنی نے رکھا. پھر رکوع کو تقسیم کیا، پھر آیتوں کو تقسیم کیا. یہ سارا کام کس نے فرمایا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اسی لیے حضرت عثمان غنی کا لقب ہے جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے. تو اس وقت میں جب بات سورہ توبہ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی لکھنے کی آئی تو لکھنے والوں نے کہا اللہ کے رسول نے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کو نہیں کہا ہے. آپ فرماتے تھے اس آیت کو سورہ بقرہ میں ڈال دو، اس آیت کو سورہ نساء میں ڈال دو اور سورہ نساء الگ کر دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دو، یہ فرمایا کرتے تھے. لیکن جب سورہ توبہ اتری اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا. یہ آخری زمانے کی تھی اور دنیا سے پردہ فرما گئے. اب معلوم نہیں یہ سورہ توبہ مستقل سورت ہے یا سورہ توبہ سورہ انفال کا حصہ ہے. اسی لیے دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا گیا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں لکھا، لیکن سورت کا نام الگ ڈال دیا، سورۃ الانفال الگ، سورۃ توبہ الگ. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ سورۃ توبہ کس کا حصہ ہو؟ سورۃ الانفال کا حصہ ہو. اللہ رب العزت ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان ہے، کل سنیچر، اتوار اور پیر 3 دن کی جماعت اپنی مسجد سے جا رہی ہے. ہر سال جاتی ہے رمضان کے مہینے میں، پہلے عشرے میں 3 دن کی، دوسرے عشرے میں، تیسرے عشرے میں، اور الحمدللہ کافی تعداد میں لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. تو اپنی مسجد سے کل 3 دن کی جماعت جا رہی ہے سنیچر، اتوار، پیر کے لیے. جو حضرات جانا چاہتا ہے وہ سائیڈ میں آ جائے، نام لکھا دے اور کل صبح اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.